مسلمان ادھر ادھر کی چیزوں کا شکار نہیں ہوتے، ان کی طبیعتیں تازہ دم رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں جب تک وہ فکری پختگی نہیں آتی، جب تک وہ طاقت نہیں آتی، جب تک وہ میڈ یونیورسٹی میں حاضر ہوا بلایا گیا، ایک سال مجھے کہنے لگے کہ آپ کی گفتگو سے نا، اگرچہ ان کا خیال تھا، ورنہ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، نام کے مان رہا ہوں، ان کا خیال تھا کہ شاید آپ معروف ہیں، لیکن بعض اوقات نا آپ کی باتوں سے جو اپنے مشرب اور اپنے مسلک کی تائید چھلکتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے ان سے کہا میں کسی روگ کا شکار نہیں نہ ہوتا، لوگ روگ کا شکار ہوتے ہیں، ہم کسی روگ کا شکار نہیں ہوتے۔ رنگ بڑے بدلیں گے، نظری جو ہے زندگی میں بڑی چیزیں آئیں گی، پر قبر میں جو چیز بندے نے لے کے جانی ہے وہ اس کا نظریہ ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تمہیں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کبھی مغرور نہ ہو، کمزور نہ ہو، اپنے حق میں اپنے نظریے میں ہمیشہ پختگی دکھائیں۔ آپ دیکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے۔ آج مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر کبھی وہ یقین حاصل ہونا جو صحابہ کے جذبات تھے۔ ایک لفظ بولتے ہیں ہمارے اندر ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، یہ لفظ ہماری زندگی سے ویسے نکل رہے۔ مطمئن زندگی، طاقتور، اور کس طرح کی مطمئن زندگی؟ حضرت فاروق اعظم کے مقدس کرتے کو پیمان 25 لگے ہوئے، اور جب وہ منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو کیسے و کس طرح اپنے محلات میں کام جاتے ہیں۔ طاقت وہ کبھی بھی کپڑوں کا نہیں ہوتا، وہ بندے کے کردار کا ہوتا ہے۔ 4 کروڑ کا کسی کا گھر ہو نا، پیسے کرپشن کے ہو، لوگ دروازے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تو 2 نمبر مار رہے، اور بندے کا ٹوٹی ہوئی کرسی کو چھوٹا سا سرکاری ملازم ہو اور ٹیبل بھی سادہ ہو، چند فائلیں پڑی ہو تو بہت بڑا مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے تو یار اے بندہ بڑا کھڑا ہے، نہ سفارش ہو جائے نہ پیسے پھٹ جائے۔ تو مانا کیا ہوا؟ روگ تیرے کپڑوں کا نہیں ہوتا، روگ تو کردار کا ہوتا۔ میں نے خود دیکھا، ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے دیکھا اتنی بڑی پجاروں سے پیر صاحب اترے اور اس شخص کے پاس جا رہے ہیں جو رکشے میں سفر کرتے ہیں، اتنی بڑی گاڑی سے وہ اترے ہیں، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اپنی گاڑی اتاری ہے، تو انہوں نے بٹن بند کیے، پھر انہوں نے اپنا ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا یارو روگ کپڑوں کا نہیں ہوتا، روگ کردار کا ہوتا۔ کردار آپ مطمئن رہیں گے اگر انشراح صدر ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر یقین کامل اور آنکھیں بند کر کے محبوب کی بات ماننا، آپ نظریاتی طور پر طاقتور ہو جائے، ورنہ جوانوں کوئی کام نہیں کر سکو۔ اور ایک اور بات بھی، ہمارے ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میرے اوپر تنقید نہ کرے، اور خدا کے بندے اتنا چسکا تنقید کا ہے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب تم پر کوئی تنقید کر رہا ہوتا ہے تو سوچ تو صحیح نہ بھلا وہ تجھے کیا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اور آگے کہنے پر تو لوگ تنقید بھی نہیں کرتے۔ یہ جو جب تنقید ہوتی ہے نا، تنقید، تبھی تو انسان کو احساس، اور ساری تنقیدیں غلط بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، ہو سکتا ہے جو غلطی کوئی نہ ڈھونڈ کے لائے وہ ڈھونڈ کے تمہاری غلطی بیان کرے۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرمایا کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پر کچھ بندے ان کی ملامت بھی کرتے ہیں، انہیں برا بھی کہتے ہیں، پر وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، وہ نہیں پرواہ کرتے۔ چراغ اپنا جلا رہا ہے، مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانہ، کام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اپنی موج میں جاتا ہے، اس سے پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت سنیے، حضرت مولا علی شیر خدا شدید علیل ہو گئے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ، اور اتنے علیل ہوئے کہ کھڑے ہوتے تھے تو مقدس ٹانگوں پہ راشا تھا،
ایک جلیل القدر صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت علی کی وہ کیفیت دیکھ کے نا تو پریشان ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو مولا کائنات فرمانے لگے کیا ہوا، کیوں پریشان ہو گئے؟ تو وہ فرمانے لگے علی بڑی نکاحت آپ کے وجود پر تاری ہے، کمزوری ہے، آپ کا وجود بڑا قیمتی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے وقت قریب آ گیا۔ حضرت علی شیر خدا شدید علالت ہے بظاہر، لیکن اسے تھپکی دے کے مسکرائے، فرمانے لگے تو فکر نہ کر، میں اس بیماری سے دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ اتنی مضبوط بات، آپ کا وجود کمزور ہو گیا ہے اور آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے نہیں جاؤں گا، کہ اس کی وجہ کہنے لگے اس کی وجہ مدینے والے محبوب کی بات ہے، ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن، بے شک یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اور میرا اس پر یقین کامل ہے۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھ سے میرے کریم نے فرمایا تھا اے علی تیری داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی پھر تو دنیا سے جائے گا، لہٰذا مجھے تو شہید کیا جائے گا، میرے اوپر معاملہ کیا آج میں دنیا سے نہیں جاؤں، ساڑھے نبی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ سبحان اللہ، بے شک زندگی میں محبوب پاک کی عظمتوں کے لحاظ سے، شانوں کے لحاظ سے بلندی جو مضبوط رکھے، فکری اور جاؤ کا شکار نہ۔ اور ایک اور بات آپ کو عرض کروں بالخصوص نوجوانوں سے، منفی بات انسان کے ذہن میں جلدی اثر قبول کرتی ہے، شر جلدی پھیلتا ہے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ آج بھی آپ کو اتنا فاسٹ میڈیا ہے لیکن پیدل خبریں زیادہ ملیں گی، کوئی وجود نہیں کسی جگہ نہیں، لیکن وہ پیدل خبر یہ ہو گیا ہوگا فلانے نے یہ کیا ہوگا۔ منفی چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں جلدی اثر، آپ دیکھیں نا ایسا خوفناک زمانہ ہے کہ لوگوں نے نبی پاک کی شانوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، جہاں صرف غلامی کرنی چاہیے تھی، جہاں ادب سے سر جھکانا چاہیے، وہاں بھی معاذ اللہ تعالیٰ